عمران خان بالکل حشاش بشاش تھے، ٹریک سوٹ میں اور نائکی کے نیو جاگرز میں ان سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں نے ابھی 2 گھنٹے جو ہے وہ ایکسرسائز کی ہے. تو مجھے بتائیں جس بندے کو دل کا عارضہ ہو، اللہ نہ کرے، وہ کیا 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے؟ جب نورین نیازی صاحبہ نے انہیں بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ سے آپ کے لیے آرڈر حاصل کر لی ہے، اب ہم آپ کو شفا اسپتال منتقل کر دیں گے، تو بانی تحریک انصاف نے باقاعدہ کہا کہ بھئی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں فٹ ہوں، مجھے اسپتال کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں کل لکھ کر دے دیں بانی تحریک انصاف کی بہنیں بیان حلفی پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی فٹ ہے، اس کے باوجود بھی انجیوگرافی کرائیں. ہم راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے یا اے ایف آئی سی سے ان کی انجیوگرافی کرا دیں گے. نورین صاحبہ کی جتنی لمبی ملاقات ہوئی، آپ انہیں کل اپنے شو میں لیں، ان سے کہ آپ کو حلف دیں قرآن پر کہ کیا بانی تحریک انصاف نے ایک مرتبہ بھی اپنی آنکھوں کا ذکر کیا؟ میڈیا پہ آپ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ایک بندے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، وہ بینائی سے محروم ہو گیا ہے، وہ نعوذ باللہ اندھا ہو گیا ہے. اس نے پوری ملاقات میں اپنی آنکھوں کا ذکر بھی نہیں کیا. ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے تک تو ان کو یہ ریلیف دینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ ان کا علاج کرایا جاتا اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا. ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی ہم تو کہتے رہے، انہیں ہسپتال تو لے گئے، سرکاری ہسپتال میں جا کے ان کو ٹریٹ کرا دیا گیا. ان کی بہن بھی ساتھ تھی اور ان کی پریس کانفرنس بھی آ گئی کہ جی ہاں ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے، ان کی صحت بہتر ہے، ان کا بلڈ پریشر یہ ہے. زرداری صاحب تو ہمیشہ سرکاری ہسپتالوں میں ہی رہے، وہ تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں نہیں گئے. آپ کو یاد ہوگا وہ طویل عرصہ پیمز میں رہے، وہاں کراچی میں بھی وہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج کراتے تھے. میاں نواز شریف صاحب بھی سرکاری ہسپتال میں تھے، جب تک وہ یہاں تھے پاکستان میں وہ سرکاری ہسپتال میں تھے. ویلکم ٹو ڈائیلاگ، میں ہوں اقرا حارث. حالیہ 2 دنوں میں ملکی سیاست ایک بار پھر کئی محاذوں پر بیک وقت گرم ہو گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کے الشفا ہسپتال منتقلی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے، انہیں پیمز لے جانے اور پھر اڈیالہ جیل واپس منتقل کیے جانے کے بعد معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، جہاں حکومت اور پی ٹی آئی ایک دوسرے پر توہین عدالت کے الزامات لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود آخری لمحات میں ایسا کیا ہوا کہ فیصلہ تبدیل ہوا؟ حکومت کے پاس اس کی کیا قانونی اور انتظامی توجیہ ہے اور پی ٹی آئی کے پاس توہین عدالت کی درخواست کے علاوہ کیا راستے باقی ہیں؟ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے علاج، میڈیکل بورڈ، ڈاکٹر فیصل سلطان کی شمولیت، ہسپتال کے انتخاب اور خاندان سے ملاقاتوں کے معاملے نے بھی کئی نئے سوالات کھڑے کیے ہیں. بیرسٹر سیف کی ملاقات، ممکنہ بیک ڈور رابطوں اور کسی ڈیل کی قیاس آرائیوں نے اس پورے معاملے کو محض طبی نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی تنازع میں تبدیل کیا ہے. دوسری جانب سیاسی محاذ بھی تیزی سے نئی صف بندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں، گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا اعلان اور بلاول بھٹو کی اپوزیشن قیادت سے ملاقات نے حکومت کے لیے نئے سیاسی چیلنجز پیدا کر دیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے حکومتی اتحاد کے مستقبل، قانون سازی میں اس کے کردار اور ممکنہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کے سوالات بھی اہم ہیں. دوسری جانب نئی آئینی ترامیم، نئی صوبوں کی بحث، پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج، قومی اسمبلی سے استعفے یا قائمہ کمیٹیوں میں واپسی جیسے آپشنز نے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھا دیا ہے. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کی تاخیر اور جاتی عمرہ میں نون لیگ کی اہم بیٹھک بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے. تو آج ہم انہی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت واقعی توہین عدالت کے خطرے سے دوچار ہے اور کیا اپوزیشن اتحاد ایک مؤثر سیاسی قوت بن سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کس طرف جائے گی. سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ. آپ ہمیشہ سے اس بات کے حامی رہے ہیں کہ ایک مینول کے حساب سے اور اسپیشلی خان صاحب کو سہولت ملنی چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. بہت دفعہ آپ سے بات بھی کی سر، لیکن یہ جو ہوا ہے، لے کر پیمز گئے، جانا انہیں کہیں اور تھا اور آپ لوگوں پر اب توہین عدالت کی درخواست بھی کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آپ بتا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ یو ٹرن تھا، چیزوں میں مزید خرابی پیدا ہوئی، پہلے ہی ایک پولیٹیکل ہارمنی ہمیں نظر نہیں آتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے اقرا. میں 2-3 گزارشات آپ کے روبرو کروں گا اس پروگرام کے توسط سے. بے شک آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی حلفن جو ہے وہ نورین نیازی صاحبہ سے بھی کروا لیجئے گا. ایک تو بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کر کبھی ہم نے سیاست نہیں کی، بلکہ بانی تحریک انصاف کی جب بہن اپنے بھائی سے ملنے گئی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد، تو عمران خان بالکل حشاش بشاش تھے، ٹریک سوٹ میں اور نائکی کے نیو جاگرز میں ان سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں نے ابھی 2 گھنٹے جو ہے وہ ایکسرسائز کی ہے. تو مجھے بتائیں جس بندے کو دل کا عارضہ ہو، اللہ نہ کرے، وہ کیا 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے؟ جب نورین نیازی صاحبہ نے انہیں بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ سے آپ کے لیے آرڈر حاصل کر لی ہے،
اب ہم آپ کو شفا اسپتال منتقل کر دیں گے. تو بانی تحریک انصاف نے باقاعدہ کہا کہ بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں فٹ ہوں, مجھے اسپتال کیوں لے کر جا رہے ہیں. تو انہوں نے دوبارہ جب زور دیا تو انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ میں بالکل فٹ ہوں, مجھے اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا اس کے باوجود بھی ہم نے سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں ماننے کا فیصلہ کیا, اور ظاہر ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ شفا کے بعد اسی میڈیا اور باقی سیکیورٹی ایشوز تھے, ہم انہیں پمز لے کر گئے. وہاں بھی ان کی جو ہے کوئی ایسی شکایت نہیں تھی. جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی اینجیوگرافی نہیں کی گئی. بھئی آپ اخباری نمائندے, ہمارے میڈیا کے اینکر حضرات, کوئی تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کریں میڈیسن سائنس کو. میڈیکل سائنس کے اندر مجھے بتائیں کہ سب سے پہلا سٹیپ کسی کی دل کی بیماری کو پروو کرنے کے لیے کیا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اینجیوگرافی کرائیں, یا آپ نے اس کی ای سی جی کرنی ہے. اینجیوگرافی تو آپ اس پیشنٹ کی کرتے ہیں جس کی ای سی جی اب نارمل آتی ہے, بھی اس کی کلوٹ ہے, اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے آرٹری یا کیپلری بند ہے, اس کو پروو کرنے کے لیے دین پھر سٹنٹ ڈالنے سے پہلے جو ہے آپ اینجیوگرافی کرتے ہو. اینجیوگرافی خود ایک رسکی پروسیس ہوتی ہے. کسی بھی پرفیکٹ پیشنٹ جو کہہ رہا ہوں میں فٹ ہوں, 2 گھنٹے میں نے ایکسرسائز کی ہے, میں اسپتال بھی نہیں جاتا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کہہ رہے نہیں ہم بازی دیں, سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھ دی ہے تو آپ اس کی اینجیوگرافی کرائیں. تو بھائی ہمیں کل لکھ کر دے دیں بانی تحریک انصاف کی بہنیں بیان حلفی پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی فٹ ہے, اس کے باوجود بھی اینجیوگرافی کرائیں. ہم راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے یا اے ایف آئی سی سے ان کی اینجیوگرافی کرا دیں گے. بھئی اینجیوگرافی کے نام پر آپ بلا وجہ ایک بیانیہ بنائیں کہ جی وہاں پر اینجیوگرافی کی تو فیسلٹی نہیں تھی. اب علیمہ خان نورین صاحبہ کی جتنی لمبی ملاقات ہوئی, آپ انہیں کل اپنے شو میں لیں, ان سے کہ آپ کو حلف دیں قرآن پر کہ کیا بانی تحریک انصاف نے ایک مرتبہ بھی اپنی آنکھوں کا ذکر کیا. میڈیا پہ آپ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایک بندے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, وہ بینائی سے محروم ہو گیا ہے, وہ نعوذ باللہ اندھا ہو گیا ہے. اس نے پوری ملاقات میں اپنی آنکھوں کا ذکر بھی نہیں کیا. اور علیمہ نورین صاحبہ جب باہر آئیں اسی لیے انتہائی خوش تھی, اچاچ بچاچ تھی. بھائی اگر ایک بندے کی صحت ٹھیک ہے, وہ اچاچ بچاچ ہے, اس کا ذکر آ کر کریں باہر. بے شک ان کے علاج کے حوالے سے آپ کے کوئی ریزرویشن ہیں, وہ لازمی بہترین علاج کی طرف مزید جائیں اگر کوئی ایشو اویلیبل ہے. کیا جو بندہ سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہو, قید تنہائی میں رکھا جانے والا بندہ, کیا مجھے آپ یہ بتائیں وہ 2 گھنٹے نائکی کے جاگرز اور نائکی کے شاندار نیو ٹریک سوٹ میں ویل پرفیومڈ ہو کر 2 گھنٹے وہ جم کر آ رہا ہوتا ہے. بلا وجہ آپ ملک کا تشخص خراب کر رہے ہیں. حذیفہ چلیں آپ کے پوائنٹس اور ڈیفنس اگر مان بھی لیا جائے سر, لیکن ایک سب سے ویلڈ چیز یہ ہے, جب آپ کو عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ آپ انہیں الشفا لے جائیں, تو حکومت نے کیوں عدالت سے نہیں پوچھا پیمز لے کر جانے پہ اور اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا؟ کہیں نہ کہیں تو عدالتی فیصلے کے خلاف حکومت گئی. دوسرا پھر ایک موقف یہ بنایا گیا کہ جناب الشفا کے باہر سیکیورٹی رسک تھا, بہت سارے پی ٹی آئی کارکنان تھے, بڑا مشکل تھا سچویشن ہینڈل کرنا. سر آپ لوگوں کی حکومت تو کے پی سے چلنے والے قافلوں کو اسلام آباد انٹر نہیں ہونے دیتی, اتنی سخت سیکیورٹی آپ لوگ کر دیتے ہیں, تو ایک الشفا کو کنٹرول نہیں کر پائے. ہمارا نقطہ نظر اس میں ڈیفرنٹ ہے, ہماری لیگل ٹیم کا, کہ ہمارے ایک تو پمز اسپتال میں بہترین سہولیات موجود ہیں, اور ماضی میں نہ کوئی عدالتی آرڈر کا ایسے کوئی پریسیڈنس موجود ہے, نہ ہی اس سے قبل کوئی جیل مینول کے اندر ایسی کوئی شک موجود ہے کہ کسی قیدی کو پرائیویٹ اسپتال بھیجا گیا ہو. تو اس وجہ سے ہم نے ریویو دائر کی ہوئی ہے. اگر ہماری ریویو سپریم کورٹ اڑا دیتی ہے تو ہم شفا لے جائیں گے انہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے مکمل ان کا چیک اپ کیا ہے, ہیڈ ٹو ٹو چیک اپ جسے کہا جاتا ہے. انہیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو. اللہ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی دے. بانی تحریک انصاف کی صحت پہ سیاست ان کی جماعت کر رہی ہے, اور اسی لیے بانی تحریک انصاف نے کہا, نورین صاحبہ کو ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں انتہائی سخت اور انہوں نے ہارش الفاظ استعمال کیے, اور کہا کہ جو بھی سیاسی فیصلے وہ سہیل لے گا, اور آپ لوگوں نے سہیل کی تقلید کرنی ہے اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. تو یہ صورتحال ہے جی. اچھا حذیفہ, آپ لوگوں کو کوئی تحفظات یا پریشانی ہے اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن سے جو آپ کے خلاف دائر ہوئی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ فیصلے آخری لمحات میں ہوئے, بیرسٹر سیف کی ملاقات کے بعد چیزیں خراب ہوئیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں یوسف رضا گیلانی کو بھی توہین عدالت پہ گھر بھیجا گیا تھا. تو کیا پی ٹی آئی کی پٹیشن یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ لوگوں نے توہین عدالت کی, آپ لوگ شفا نہیں لے کر گئے؟ سے اگر توہین عدالت کی پروسیڈنگ آگے چلیں, بینگ اے کانسٹیٹیوشنل لائر اگر آپ کو میں جواب دوں تو اس میں کافی ایمبیگوٹیز ہیں. آئینی عدالت بننے کے بعد اس میں ظاہر دائرہ کار بھی اور وزیر اعظم کے حوالے سے خاص طور پر پروسیڈ کرنا میرے خیال سے چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوں گی. اور لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری لیگل ٹیم, وزیر قانون سے میری بات ہوئی تھی, اٹارنی جنرل سے بات ہوئی تھی, دے ور ویری مچ کانفیڈنٹ, اور وہ سیٹسفائی کریں گے کورٹ کو. اور اگر عدالت پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتی, ہم تو عدالت کی توہین کرنے کی تو موڈ میں ہی نہیں ہے. اگر ہم عدالت کو اپنی بات نہ بتا سکے تو ہم عدالت کی بات مان جائیں گے.
سر لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ بانی کو ہسپتال داخلے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم 3 بار مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں، لیکن یہ جو سخت اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ قید تنہائی ہے، فیملی کے ساتھ بات چیت نہیں، بچوں کے ساتھ بات چیت نہیں، پھر اس طرح کے اقدام نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں دیکھیں اقرا، میں آپ کو گزارش کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے لیے کوئی قید تنہائی نہیں ہے. 2 مشقتی ان کے پاس ہیں جو جتنا ٹائم وہ جاگتے ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. 6 کمروں کا یا 6 آپ جو بھی باکسز کہیں یا جو بھی اس کو نام دے دیں، وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ان کا موجود ہے، جس کے اندر ایک باقاعدہ ہال میں وہ پورا جم رکھا ہوا ہے، پوری ایکسرسائز کرتے ہیں. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی اہلکار بات نہیں کرتا. اگر آپ قید تنہائی میں ہیں تو کوئی اہلکار وہاں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ قید تنہائی میں ہیں تو آپ کا کھانا کیسے تیار ہوتا ہے؟ اگر آپ قید تنہائی میں ہیں تو 3 دفعہ جیل سپرنٹنڈنٹ آپ سے ملنے کیسے آتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو عام قیدیوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جیل میں ایک جو مخصوص ان کی بیرکیں ہوتی ہیں اس میں موو کر سکتے ہیں، ان کی ایک سیکیورٹی ہے بانی تحریک انصاف کی ایک فارمر پرائم منسٹر ہونے کے ناطے، وہ ضرور وہ نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہے وہ ہفتے میں 1 دن اپنی بیگم سے ملتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ. اس کے علاوہ ان کی فون پر واٹس ایپ کے ذریعے انٹرنیشنل کالز کرائی گئی ہیں ان کے بچوں کو. تو میرے خیال سے اپنی حکومت اپنی ریاست کے بارے میں انٹرنیشنل لابسٹ فرموں کو اربوں ڈالر دے کر یہ بیانیہ بنانا کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ایک بندہ قید تنہائی میں ہے، اس کو ہارٹ اٹیک نعوذ باللہ. اچھا حذیفہ، ویسے ایک بات کا سر جواب دیجیے گا. ضائع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے بالکل صحیح. حذیفہ یہ بتائیے گا، یہ جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم سمیت تمام انتظامی عہدیدار شامل ہیں سوائے محسن نقوی صاحب کے. تو ویسے تو ہیں تو وہ اسپیشل وزیر، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیا واقعی تحریک انصاف کے ساتھ محسن نقوی صاحب ہی رابطوں میں ہیں، اسی لیے محسن نقوی صاحب کو بھی نامزد نہیں کیا گیا؟ انہیں عدالت بھی کہے گی اگر وزیر اعظم کو پارٹی بنایا جائے کیونکہ وہ پوری وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے تو ٹھیک ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب کو غلط بنایا ہے اور وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے. سیکرٹری انٹیریئر کو پارٹی بنایا گیا، چیئرمین سی ڈی او کو بنایا گیا، جن کو بنانا جن نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے چیزوں کو. ایگزیکیوٹ جو ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اور منسٹری کا کسٹوڈین سیکرٹری ہوتا ہے، سی ڈی اے کا کسٹوڈین چیئرمین سی ڈی او ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ عطا اللہ تارڑ صاحب کا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام موجود ہے اور محسن نقوی صاحب کا نام نہیں تھا تو اس سے ایمبیگوٹی پیدا ہوئی. لیکن بینگ میں آپ کو لائر یہ بات بتاؤں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام بھی غلط ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ کسی بھی سمری کے اوپر کسی بھی درخواست میں ان کے سائن نہیں ہے، ان کے سیکرٹری کے سائن ہے. تو سیکرٹری لا اینڈ جسٹس پارٹی بنتے، سیکرٹری اطلاعات پارٹی بنتے میں کوئی چیز ہوتی، لیکن چونکہ وہ ایک بیسیکلی آئینی طور پر ٹیکنیکل جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے کور کرنے سے زیادہ ایک سیاسی جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست ہے کہ تاکہ اس کا پہلا صفحہ جو ہے وہ میڈیا چینلز پر ڈیبیٹ کا حصہ بن سکے. اس لیے اس میں نے سٹنٹ کھیلا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ نقوی صاحب اور ہمیں علیحدہ علیحدہ بتایا جائے نقوی صاحب از پارٹ آف دس ٹیم، وزیر اعظم کی کابینہ کا حصہ ہیں اور انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نقوی صاحب تھرو تھک اینڈ تھن حکومت اور شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں میرے خیال سے کوئی حکومت میں موجود نہیں ہے. جتنے عطا تارڑ لوائل ہیں شہباز صاحب سے، جتنا میں لوائل ہوں اتنا ہی محسن نقوی لوائل ہے. بہت شکریہ حذیفہ صاحب میرے ساتھ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ صاحب. بہت شکریہ کائرہ صاحب. یہ جو کچھ دنوں میں پچھلے کچھ ایسا سیاسی ماحول بنا ہے جہاں پر توہین عدالت کی باتیں ہو رہی ہیں اسپیشلی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ کیا واقعی حکومت کی طرف سے ایسا سٹنٹ کھیلا گیا جو غلطی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے ہمارا خیال ہے کہ خان صاحب کو عدالت میں جانے سے پہلے ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے تک تو ان کو یہ ریلیف دینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ ان کا علاج کرایا جاتا اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا. ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی ہم تو کہتے رہے، مسلسل یہ کہتے رہے کہ فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے. فیملی نے خود اپنے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کیے، جان بوجھ کے حکومت کا جو طریقہ کار ہے یا جو جیل مینول ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ خان صاحب کی بیماری اور خان صاحب کی جیل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بڑھا کے آگے استعمال کرتے رہے. کریں گے، آئندہ بھی کریں گے. باقی لوگ بھی کرتے رہے، وہ بھی کریں گے. کہیں گے یہی کہ ہم سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے،
बट करेंगे। तो अब जो कुछ गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट के पास भी ये भी जवाब दुरुस्त है कि अदालत के अंदर वो अपील उन्होंने दायर की है कि जी आप उनको जेल मैनुअल के मुताबिक या उन कवानीन के मुताबिक आप उनको सरकारी अस्पताल में भेज सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो अपील की है, अगर उसमें जान है तो कंटेम्प्ट वाली बात तो नहीं होगी। और दूसरा, कोर्ट ने कहा था कि वहां सियासी इकट्ठ ना करें। वहां पीटीआई के कारकुनों ने इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को जवाब दे दिया कि जी वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करेगी ना जी। तो उन्होंने, हालांकि पीटीआई की क़यादत ने बाकायदा मना किया कि ना आए, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को जवाब मिला। अब वो सच्चा है या क्या है उसको छोड़िए। और तीसरा कि वो उन्हें अस्पताल तो ले गए, सरकारी अस्पताल में जाके उनको ट्रीट करा दिया गया, उनकी बहन भी साथ थी और उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई कि जी हाँ उनकी ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है, उनकी सेहत बेहतर है, उनका ब्लड प्रेशर ये है। तो ये जमात जो है वो कंटेम्प्ट में जा रही है। फैमिली जो कह रही है कि उनकी तबीयत ठीक थी और उनको ट्रीट भी किया गया। कल अदालत के अंदर उनकी पिटीशन लगी हुई है, वो देखे जाएगी, कल देखे क्या करती है। अच्छा कारी साहब, ये तो अजीब सी कुछ सितम ज़रीफ़ी है हमारी। अगर थोड़े से माजी में भी जाएं, जब जो भी रहनुमा किसी सियासी पार्टी का जेल में बीमार हुआ, उसको सरकारी अस्पताल पर कभी एतमाद नहीं रहा, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हो जिन्हें लगा कि उनका इलाज बेहतर लंदन में हो सकता है, या फिर खान साहब हो। जरदारी साहब भी जेल में रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जेल काटी है, वो भी बीमार अक्सर रहते होंगे। सर ये क्या वजह है कि हम एक ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं बना पाए जिस पर हमारे ही सियासतदानों को एतमाद हो? पहली गुजारिश ये है कि जरदारी साहब तो हमेशा सरकारी अस्पतालों में ही रहे जी, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं गए। आपको याद होगा वो तवील अरसा पेम्स में रहे, वहाँ कराची में भी वो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सरकारी अस्पताल में थे, जब तक वो यहाँ थे पाकिस्तान में वो सरकारी अस्पताल में थे। मैं भी उनसे मिला था सर्विसेज अस्पताल में, वहीं उनको रखा गया था। अब कुछ इलाज ऐसे हैं जिस वक्त उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, शौकत खानम के अपने डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट दी। डॉक्टर जास्मीन साहिबा मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, आजकल बड़ा उन पे मुश्किल वक्त है और वो क्या अजीम खातून है, उनकी सियासी गलती अपनी जगह, लेकिन बड़ी मारूफ डॉक्टर है। उन्होंने बाकायदा सर्टिफाइड किया कि खान साहब की तबीयत बड़ी, अपने मियाँ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, लिहाजा उस वक्त खान साहब ने उनको बाहर भेजा कि जाके अपना इलाज करा लें। और यहाँ जिन लोगों के पास वसाइल होते हैं वो यहाँ आज़ाद भी होते हैं तो भी बाहर जाके इलाज कराते हैं, क्योंकि बहरहाल बाहर के इलाज का और हमारे इलाजों का फ़र्क तो है। और सरकारी अस्पताल जो हैं वो सारे उस मेयार के नहीं है जिस मेयार के प्राइवेट अस्पताल है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं, ऐसा ही है। हालांकि बहुत अच्छे अस्पताल बने हमारे यहाँ सिंध के अंदर, SIUT मिसाली अस्पताल, हमारे यहाँ जो NICBD के अस्पताल है बहुत आला अस्पताल है, लेकिन सरकारी अस्पताल आप पिम्स कह लें, आप म्यो अस्पताल कह लें, जो भी है, उनके ऊपर इस कदर रश होता है, इस कदर ज्यादा पैसेंजर्स और पेशेंट्स का फ्लो होता है कि वहाँ वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए जिस कदर फंड्स दरकार है वो फंड अवेलेबल नहीं होते। हम जरूर डॉक्टरों को कहते रहते हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उस हाइजीन लेवल को मेंटेन करने के लिए और उस लेवल पे मशीनों को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को जितना फंड देना चाहिए वो नहीं दे पाती, इसलिए वो स्टैंडर्ड नहीं बनते। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान ने मुत्तहिदा अपोजिशन का ऐलान किया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बार मौलाना और अपोजिशन का साथ देगी। बिलावल साहब की तो मुलाकात भी हुई है। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त तक तो हम ना अपोजिशन में है ना हुकूमत में है, हम तो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान तो नहीं किया कि हम जाके अपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल साहब ने जो मीटिंगें की हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से, वो पहले भी कहते रहे, वो मुख्तलिफ अदवार में कहते रहे। जब खान साहब हुकूमत में आए थे तब भी उन्होंने 2018 में कहा था, उसके बाद भी तसलसल से कहते रहे कि हमें एक नए चार्टर की जरूरत है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, COD2 की जरूरत है। इसी तरह जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई फिर भी बिलावल साहब ने कहा कि हमें सियासी जमातों को मिल बैठ के मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए। अब भी उनका ख्याल ये है बिलावल साहब का, हो सकता है कुछ लोग इससे मुत्तफिक हो, कुछ ना हो,
اچھا سر، میں ہمیشہ آپ سے، مجھے یاد ہے کتنی دفعہ صوبوں کے حوالے سے آپ سے موقف جاننے کی کوشش کی، اور آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اسمبلی میں معاملہ ڈسکس ہوگا، پارٹیز ایگری ہوں گی تو بن جائیں گے، نہیں ہوں گی تو نہیں بنیں گے. سر اب یہ بحث سے نکل کر ڈیبیٹ تک پہنچ گئی ہے، مکالمے ہو رہے ہیں، ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، عوامی سطح پر سوک سوسائٹی کے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ہارڈ سٹانس ہے اس کے اوپر. سر آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی لچک دکھا سکتی ہے اگر ایک جنرل ملکی ڈیبیٹ میں اور بہتری مفاد کی طرف اس پہ بات ہو؟ پہلی تو اقرا یہ بات ہے کہ ملک کے بہت سارے مسائل تھے. وہ دہشت گردی تھی، وہ اکانومی تھی، وہ سیاسی ابتلا تھا. کبھی آپ کے تجربے میں ایسا ہوا کہ ملک کے جو ریئل مسائل جن کو ملک فیس کر رہا ہے اس کے اوپر اس قدر طویل اور اس قدر ہر چینل کے اوپر ہر پروگرام کے اندر یہی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہوں، اور مناظرے ہو رہے ہوں، اور سیمینار ہو رہے ہوں، اور میراتھنز ہو رہی؟ کبھی آپ نے دیکھا سنا؟ تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ اچانک ایک کسی وزیر کا خیال ہے، کسی میڈیا مالک کا خیال ہے کہ ایسے ہو جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک ایسی بحث چھڑی ہے کہ لگتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اگر اچھی رائے ہے بالکل اس رائے کو سننا چاہیے، اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آئین کے تحت چلیے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین صوبے بنانے کا طریقہ کار دیتا ہے. اس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے اگر صوبے بن سکتے ہیں تو بنا لیجئے، اور اگر نہیں بن سکتے تو یہ اسلام آباد یا کراچی یا لاہور میں بیٹھے ہوئے کچھ انٹلیکچوئلز وہ اپنی رائے سے عوام کو آگاہ کریں. عوام آئندہ الیکشنز کے اندر اس جماعت کو ووٹ دے دیں جو نئے صوبے بنانا چاہتی ہے. اگر اس کے پاس اکثریت آ گئی تو وہ آئینی طریقہ اختیار کر لے. لیکن بٹ سر ان یور یہ پرسنل جو بات ایکسپیرینس ہم کہہ رہے ہیں، سر ان یور پرسنل جی ایکسپیرینس، کل میں نے یہی سوال پوچھا. میاں عامر صاحب اوبویسلی یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، کافی عرصے سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. کل میں نے ان سے پوچھا کہ سیاستدانوں کی مرضی ہوگی یا پھر پولیٹیکل پارٹیز کی ول ہوگی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا نا. تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو ہم یہ پبلک پریشر کریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ بات آگے تک جائے. تو آپ کو لگتا ہے اتنا پبلک پریشر اس پوری مہم سے کریٹ ہو سکتا ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، فورمز ہو رہے ہیں، کہ واقعی تمام سیاسی جماعتیں صرف پیپلز پارٹی نہیں اس پر بیٹھ کے بات کریں؟ لیکن جمہوری عمل کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ڈیبیٹ کھولیں، لوگوں میں جائیں، پبلک اوپینین بنے، اور وہ پبلک اوپینین الیکشن میں رزلٹ دے کے آئے گا نا. ریفلیکٹ تو وہ الیکشن میں ہوگا، اور تو اس کی کوئی گیج نہیں ہو سکتی نا پبلک اوپینین کی. لیکن میری جماعت کا موقف میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ صوبے بنانے کے لیے، اچھا مسئلہ کیا ہے؟ صوبے کیوں بنانے؟ صوبے بنانے ہیں کہ جی ملک کی گورننس بڑی خراب ہو گئی ہے، اس کے بڑے چیلنجز آ گئے ہیں. اور گورننس کیوں خراب ہوئی ہے؟ کیونکہ صوبے بہت بڑے ہیں. لہٰذا چھوٹے صوبے بنا دیں گے تو گورننس ایڈریس ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے آئین میں 3 حکومتیں ہیں، 3 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے، فیڈرل، پروونشل، لوکل. ابھی تک تو جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ صوبے جو ہیں بڑے ہیں. حالانکہ ہندوستان کا ایک صوبہ پورے پاکستان سے بڑا ہے، یو پی. ہندوستان کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. ہندوستان میں سب سے چھوٹا صوبہ 6 لاکھ کا ہے، سکم. اور ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ کوئی 25 کروڑ کا ہے، یو پی. وہاں بنگال جو ہے وہ کوئی 18-19 کروڑ کا ہے. وہاں بہار جو ہے اسی طرح، اور صوبے ہیں جو کو 15 کا، کو 13 کا. پنجاب سے تو کئی گنا بڑے صوبے ان کے ہاں ہیں، وہاں صوبے اور بنیاد پہ بنے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں چھوٹے صوبوں سے لوگ اپنے مسائل حل کرتے ہیں تو ہندوستان نے کر لیے ہوتے. یہ ایک بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر آپ نے اختیار نیچے بھیجنا ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے تو پھر لوکل گورنمنٹ کا ایک فعال اور مستحکم نظام دیجیے. اس کے اوپر ساری جماعتوں کے اندر بحث. ویسے اطلاعات تو سر آ رہی ہیں کہ پنجاب میں شاید دسمبر سے جنوری کے درمیان یہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں. انتخابات کے بعد اختیارات بھی ملتے ہیں یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सर, जिस रात बानी को शिफ्ट किया जाना था उस दिन क्या मामलात बने, हुकूमत ने कैसे यू टर्न लिया, सब हालात आपके सामने है। फिर पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर मामलात सर ख़राब हुए कहाँ? क्योंकि एक तासुर ये है कि प्रॉबेबली पीटीआई किसी न किसी सतह पर राब्ते में थी, तो क्या आप कुछ कंफर्म करेंगे कि शायद मोहसिन नकवी साहब इन राब्तों को इनिशिएट कर रहे थे और इस हवाले से कहीं ना कहीं बात ख़राब हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात हो रही है। मैं जिस चीज़ के बारे में मुसद्दिक़ा मालूमात ना हो, एक उस पर बात नहीं करता, दूसरा अगर कोई चीज़ पार्टी के अंदर की है तो उस पर बात नहीं होती। अब क्या मोहसिन साहब से बात हुई है इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब नहीं, लेकिन कुछ वज़रा की तरफ से बड़ा अजीब रिस्पॉन्स आया। कुछ ने पॉजिटिव बात की पहले दिन ही, लेकिन देर रात लॉ मिनिस्टर साहब ने उसके खिलाफ बात कर दी। हालांकि उसी दिन दोपहर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारी सीटों पे आए, फ्रंट बेंच पे, और फिर हमें मुज़ाकरात की भी दावत दी। तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ मुज़ाकरात चाहते हैं, पॉलिटिकल इंगेजमेंट चाहते हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि अपनी बात की 2-3 घंटे बाद खुद ही नफी करवा दें? इमरान खान साहब के हक में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ फैसला करें? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत की साइड पे लगता यह है कि कुछ लोग उधर शायद डर गए कि क्या मसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था, शिफा इंटरनेशनल लाइए, वहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर डॉक्टर साहिबान वो मुनासिब समझते हैं तो वहाँ उनका रख लीजिए। अली साहब, आप लोगों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की है और वज़ीर आज़म समेत तकरीबन हर ही इंतज़ामी ओहदेदार को उसमें नामज़द किया गया है सिवाय मोहसिन नकवी साहब पे। तो आप लोग क्या इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि सारी हुकूमत ऑब्वियसली जो जो ओहदेदार है काबीना में वो रिस्पॉन्सिबल है सिवाय मोहसिन साहब से, या कोई ख़ास रियायत उन्हें दी जा रही है? देखिए, नॉर्मली तो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन वजारत दाखिला के नीचे होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि वजारत दाखिला में और लोगों ने तो बात की है, और हुकूमत में भी जिन जिन वज़रा ने पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात की, उनमें 2 तरह के लोग हैं जो बड़ी समझ में ना आने वाली बात है। देखिए, कुछ तो पॉलिटिकली मैच्योर उनकी वज़रा या कुछ बड़े उनके लीडर्स हैं, जैसे ख्वाजा सादर पीर साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, या उनके डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हो गए। उन्होंने पहले दिन से ये बात की कि हम फैसला इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसमें एक दूसरी लॉट आई जिन्होंने कहा कि ये है वो है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बरमला पब्लिक में उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। वो बड़ी अजीब बात थी। और तीसरा फिर ये हुआ कि जिस रात खान साहब को लेके आए तो कहा कि जनाब यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, हालांकि पीटीआई के कोई लोग नहीं थे, ना लीडरशिप थी, क़यादत थी, ना कोई हमारे वकला थे, ना हमारे कोई कारकुन थे। सर, एक तरफ तो चलें, आप लोगों ने अपना कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया, तौहीन अदालत के लिए आप चले गए, लेकिन इस फैसले में मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर भी पाबंदियां थी जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। आपके ख्याल में उसको बालाए ताक नहीं रखा गया? और स्पेशली जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब फिट हैं लेकिन कैद से परेशान हैं और ऑब्वियसली उन्हें इससे डिप्रेशन और एग्जाइटी भी होता है, तो आपको नहीं लगता इससे केस कानूनी तौर पे कमज़ोर होगा? क्योंकि जेल में कोई भी हो खान साहब के अलावा उसे डिप्रेशन और एग्जाइटी होगी। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद ही नहीं हुआ, तो उसके लिए जो मोडेलिटीज रखी थी वो उस पर तो बात ही फजूल होगी। क्या आपने बात नहीं करनी, उसने बात नहीं करनी, भाई उस पर अमल ही नहीं हुआ। जिस जगह इमरान खान को ले जाना था आपने उसके खिलाफ कहीं और ले गए, तो आपने कंटेंट पर फोल्ड कर दी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी या नहीं। देखिए, बहने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट हो गया, 2 तरह की कंटेम्प्ट हुई है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे और आपके नाज़रीन भी। पहली ये कि इस अस्पताल जाना था, लाहौर जाना था, आप चतराल पहुंच गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। आपको फिल्म नहीं जाना था, आपको शिफा इंटरनेशनल जाना था। और दूसरा ये हो गया कि जो डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म्स में, जो अड्याला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट जमा की, वहां उसमें था कि आपने ब्लड प्रेशर, एंजाइटी वगैरह भी चेक करनी है और करनी एंजियोग्राफी करनी है। तो जब आपने एंजियोग्राफी नहीं की
تو آپ نے عمران خان صاحب کا صرف ادھر بلڈ سر پریشر ہو چیک گیا. کرنے کے آپ لیے لائے اگر تھے. آپ کی بات درست مان لی جائے کہ 2 2 کنٹیمپٹ آف کورٹس اگر حکومت کی طرف سے ہوئی ہے تو سر پریس کانفرنس کر کے ایک آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو ہوئی ہے. اس پہ ہم بھی لگا دیں, ہمیں عدالت فیصلہ کر لیں کہ کیا. دیکھیں عدالت نے جو حکم دیا تھا, اگر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے کے چلے جاتے, لے کے جانا چاہیے تھا, آج رات لے کے چلے جائیں, آپ کنٹمپٹ سے بچ جائیں گے, آج رات لے کے چلے جائیں. اگر لے کے چلے جاتے اس کے بعد ہمارے طرف کی جو ذمہ داری تھی وہ سٹارٹ ہو جاتی. ہم نے تو نمبر 1 پوری کی تھی, وہ یہ تھی کہ ہمارا کوئی لیڈر, کوئی ہمارا وکیل, کوئی ہمارا کارکن وہاں نہیں جائے گا, نہیں گئے, نہ ہم نے کوئی کال دی. نمبر 1. نمبر 2, اچھا سر, اب آپ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ احتجاجی تحریک جلد شروع ہوگی, 27 ستمبر والا پلان لاکڈ ہے یا کوئی مذاکرات کا راستہ کھلا ہے اگر حکومت بات چیت کرتی ہے تو؟ ہماری طرف سے مذاکرات کا راستہ کھلا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے بھی مذاکرات کی دعوت دی. یہ تیسری بار میرے خیال میں 2 مہینوں میں دے رہے ہیں, 2.5 مہینوں میں. لیکن ایک طرف مذاکرات کی دعوت دے کے پھر رات کو آپ عمران خان کے ساتھ یہ کرتے ہیں, بہنوں کو کہیں اور لے جا رہے ہیں, ڈاکٹر کو کہیں اور مبعوث کیا ہوا ہے, عمران خان کا جا کے انکمپلیٹ آف میڈیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں, پھر ان کو واپس اڈیالہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے. یس, میں سمجھتا ہوں 27 سے پہلے حکومت کو اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو اسپتال لے کے ہیں, جب آپ ایک پازیٹیو اسٹیپس لیں گے, وہاں کوٹ لکھپت میں خواتین جیل میں ہیں, ان کو آپ اسپتال شفٹ کیجئے, ان کو آپ ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کیجئے. جو ہیں اعجاز جوئی صاحب بیمار ہیں, شاہ محمود صاحب فلی ریکورڈ نہیں ہیں, میاں محمود صاحب سینئر آدمی وہ بیمار ہے, عمر چیمہ صاحب, کتنے سارے ہیں. تو اگر آپ یہ کچھ سٹیپس لے لیں گے, میرے خیال میں اس سے ایک بڑی اچھی فضا بن جائے گی, اور اللہ کرے کہ مذاکرات سے ان معاملات کا کوئی حل نکلے. سر, اور اپوزیشن اتحاد کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ بلاول بھٹو نے بھی مولانا سے ملاقات کی. سو آپ کے خیال میں یہ کوئی پارلیمنٹ کی حد تک ہوگا, پارلیمنٹ سے باہر بھی کوئی متحدہ اپوزیشن کردار ادا کر پائے گی؟ باہر ابھی فی الحال تھوڑا سا قبل از وقت ہے. پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھی اپوزیشن ہو سکتی ہے. اپوزیشن جب بھی اکٹھی ہوتی ہے اس کا پریشر پڑتا ہے. اگر آپ تقسیم ہوں گے تو اس کا ظاہر ہے فائدہ حکومت اٹھائے گی. تو اگر مولانا صاحب کی جماعت ہمارے ساتھ وہاں اپوزیشن میں بیٹھتی ہے سپورٹ کے لیے, تو اس سے حکومت پر پریشر ضرور زیادہ بڑھے گا. اور پیپلز پارٹی کا تو یہ رول ہے کہ وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھے ضرور ہیں, لیکن وزارتوں میں نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں سیاست میں اپنے آپشنز اوپن رکھنے چاہیے, اور کوشش کی جانی چاہیے کہ متفقہ طور پہ کم از کم بڑی موٹی باتوں پہ ایک متفقہ کوئی لائے عمل بنایا جائے. تو میرے خیال میں اس طرف پیش رفت تو چل رہی. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. آپ کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جے یو آئی کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما, سینیٹر اور قانون دان کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. سر, گزشتہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو بطور ماہر قانون آپ کے خیال میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی کس پر ہے, حکومت پر یا پھر پی ٹی آئی پر؟ اس کو 2-3 حصوں میں آرڈر کو تقسیم کر لیجیے. ایک حصہ اس کا کہ اس کو ان کو شفا, عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی, کٹ آف ڈیٹ بھی دے دی. اور دوسرا حصہ کہ آپ سیاسی گفتگو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے اس معاملے میں باہر آ کے. تو یہ تو 2 باتیں ہو گئی. اب پہلی بات جو ہے نا وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی, اور اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیا. وہ جان بوجھ کے جو ہے انہوں نے وہ آنیاں جانیاں کی تاکہ, اور اس کو آخر لمحے تک لے گئے, ہائپ کریٹ کی تاکہ اس کو لوگ اگر جمع ہو سکتے ہیں تو جمع ہو جائیں, تو بہانہ بنایا جا سکے کہ یہاں پہ شفٹ نہ کرنے کی وجہ دوسرے ہاسپٹل میں ہم لے گئے, اور وہاں جا کے وہ ڈاکٹروں نے اطمینان کر دیا. تو وہ انہوں نے وہ ایک بات کری. دوسری بات جو ہے نا وہ جو سیاسی بات چیت نہیں ہونی تھی وہ سیاسی بات چیت بھی ہو گئی. تو بہرحال ادھر سے بھی ہو گئی, ادھر سے بھی ہو گئی. انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ اچھے سے اس کو جو ہے نا ایک معاملے کو جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار بنا لیا کہ کنٹیمپٹ سے کیسے بچا جائے, کیونکہ وہ اس حوالے سے کانشیس تھے. انہوں نے پھر کوئی تقریریں شکریریں کر دی, کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کر دی. تو یہ ہے اس وقت معاملہ.
اچھا سر، مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوئی، اپوزیشن گرینڈ الائنس کا قیام عمل میں آیا، یہ پارلیمنٹ کی حد تک مشترکہ فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے یا پھر پارلیمنٹ سے باہر بھی کوئی متفقہ لائے عمل اپنایا جا سکے گا؟ کئی وقت یہ پارلیمان کے اندر کی حد تک ہے، اس کے مقاصد ابھی تک محدود ہیں. کل ممکن ہے کہ یہ مقاصد جو ہے نا وسیع ہو جائے اور باہر تک بھی چلا جائے، مگر آج تک کی پوزیشن گئی. اور سر، اس اپوزیشن اتحاد کے سربراہ کی تبدیلی ممکن ہے یا پھر محمود اچکزئی صاحب اس کی قیادت کریں گے اور جے یو ایف اے کو یہ قبول ہوگا؟ ہم نے ان کو قبول کیا تھا. ہم نے جب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ان کی نامزدگی ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ حق جو ہے پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ خود یا اپنا نامزد ہے. تو ہم کو کوئی ایسا کوئی کسی لالچ کی ہم شکار نہیں ہیں، خدا نخواستہ. تو سر، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر رابطوں کا بھی فقدان ہے، اعتماد کا فقدان بہت زیادہ ہے، تو کیا اب وہ اعتماد کسی نہ کسی سطح پر سٹیبل ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہم دونوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، دونوں پارٹیوں کے لیے، کیونکہ بٹرنس اگر کوئی ماضی میں تھی بھی تو وہ ان دو پارٹیوں کے درمیان تھی. تو پارلیمان کی حد تک اکٹھے چلنے کا فیصلہ جو ہے، یہ ایک آپ ایکسپیرینس کرنا سمجھ لیجئے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ کیسے رہتا ہے آپس میں. وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایکسپیرینس کرنا بھی سمجھ لیجیے. ویسے بھی پارلیمان میں پراپر جو ہے وہ اپوزیشن ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہو پاتی تھی. ہماری تقسیم سے فائدہ گورنمنٹ کو ملتا تھا. اب اس میں ایسی جو ہے لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے. اور سر، اب یہ جو نئے صوبوں کی بات چیت اب ڈائیلاگ اور سیشنز کی صورت میں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں کچھ عملی طور پہ اس پہ ہو پائے گا؟ اور جے یو آئی کا اس پہ کیا موقف ہے، کیونکہ بلاول صاحب ملنے بھی آئے ہیں مولانا سے؟ اس میں موقف ہمارا یہ ہے کہ اپنا آپ کا دستور جو ہے اس کو انکنالج کرتا ہے نئے صوبوں کی بات کو. مگر سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ کیا یہ پارلیمان کیا یہ اس قابل ہے کہ اس صوبوں کے بنانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکے؟ یہ ایک بات. دوسرا کہ تقسیم جو ہے یہ صوبوں کی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب کوئی حالات بڑے اچھے ہوں، پہلے ملک کو مسائل درپیش نہ ہو، یا تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے اور آپ کیا ان مسائل کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت صوبے بنانے کا عمل، اس پہ سوچنا بھی جو ہے وہ شاید ملک کو خراب کرنے والی بات ہوگی. سر، تو یہ تو پھر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جے یو آئی بھی اس کے مخالف ہی ہے فی الحال. جی ہاں، یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دستور میں ایک چیز گو کے دی گئی ہے، اس کو دستور انکنالج کرتا ہے. گو کہ ان کا طریقہ جو یہاں سے جو وارد ہو رہا ہے وہ طریقہ جو ہے وہ دستور میں ایلین ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے یہ موقع نہیں ہے. بات موقع اور محل کی بھی ہوتی ہے. نہ موقع ہے، آپ اس وقت موقع جو ہے ملک کے اندر جو ہے آگ بجھانے کا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیار محبت بڑھانے کا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنے کا، اکٹھے لوگوں کی معیشت ٹھیک کرنے کا ہے. آپ نیا ایشو نہ کھڑا کر لیں نا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں صوبوں کے معاملے پر پارٹیز کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کریں گی، کیونکہ عوامی سطح پر تو اس پر بات بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کی رائے بھی آ رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.